علیکم ناظرین، میں حلی موسوی پروگرام کربلا اور عصر حاضر کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اور آج 12 اکتوبر ہے، 24 سفر ہے اور پیر کا روز ہے۔ پروردگار کی بارگاہ میں دعا گو بھی ہوں، پر امید بھی ہوں کہ پوری دنیا میں آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے، صدقے میں محمد و آل محمد علیہ السلام کے خیر و عافیت ہوں گے۔ ناظرین، آپ کو ہمارے پروگرام کے فارمیٹ کا تو علم ہے۔ ہماری پوری کوشش یہی ہے کہ جو تاریخی حالات اور واقعات ہیں وقتوں کی مناسبت سے وہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے رہیں۔ اور ایام ہزا میں ہم نے ایسا ہی کچھ کیا کہ اپنے وقت میں رہتے ہوئے پوری کوشش کی کہ آپ کے اذان عالیہ تک ان تمام انفارمیشنز کو، جس تک عام عوام کا زیادہ جو ہے وہ رابطہ نہیں ہو پاتا، زیادہ دقت نہیں کرتے، تو ان کو جو ہے وہ دقیق معلومات کو آسان و سہل الفاظ میں آپ کی خدمت عالیہ میں پیش کیا جائے۔ آج ہمارا جو موضوع رہے گا وہ ظہور امام زمان روحی و ارواح الفدا کے حوالے سے رہے گا، کیونکہ جتنی بھی حسینیت کی تحریک ہے، جو کچھ ظلم و ستم ہوئے، ہو رہے ہیں اور آئندہ جو خدا نخواستہ ہونے والے ہیں، ان تمام تر کا جو نتیجہ برآمد ہوتا ہے وہ مہدویت ہے۔ تو مہدویت کس طرح سے پوری دنیا کے اوپر پرچم لہرائے گا امن اور سلامتی کا، اور قرآن کا جو وعدہ ہے وہ پورا ہوگا، اس وقت کیا کلچر ہوگا، کیا حالات ہوں گے۔ تو ہمارا آج کا موضوع بھی رہے گا ظہور امام زمانہ علیہ السلام، کلچر اور حالات۔ اس وقت کیا حالات اور کلچر ہمیں احادیث سے مبارکہ کی روشنی سے ملتا ہے۔ تمام چیزوں کے اوپر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں حجت الاسلام والمسلمین مولانا سید احمد علی نقوی صاحب، قم المقدسہ ایران سے۔ قبلہ آپ کی خدمت میں پرسہ بھی پیش کریں گے اور آپ کی خدمت میں سلام بھی عرض کریں گے۔ علیکم السلام السلام ورحمۃ علیکم۔ اللہ وبرکاتہ۔ عظم اللہ اجورنا و اجورکم بمصابنا الحسین علیہ الصلوۃ والسلام۔ مولا آغا آپ کو سلامت رکھے۔ بسم اللہ۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ جیسے ابھی ہم نے قبلہ آپ کے محضر میں اور اپنے ناظرین کے محضر میں عرض کی کہ ہمارا موضوع ظہور امام زمانہ روحی و المحن الفدا ہے، کہ اس وقت کلچر کیا ہوگا۔ ہمیں جو باب فتن ہے، جو دور فتن ہے، اس کے حوالے سے کیا احادیث شریف میں اشارے ہمیں ملتے ہیں۔ معصومین علیہ السلام نے کیا کچھ اس کے اوپر ارشاد فرمایا ہے۔ اپنے وقت میں رہتے ہوئے پوری کوشش کریں گے کہ زیادہ سے زیادہ دقیق معلومات آپ کے اذان عالیہ تک ارسال کرنے میں کامیاب ہوں۔ ظہور امام زمانہ علیہ السلام سے پہلے کلچر کیسا ہوگا اور اس وقت کے قبلہ حالات کیا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان خیر ناصر و معین، وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا بالقاسم محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المکرمین، لا سیما بقیت اللہ فی الارضین، روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا۔ قال الصادق علیہ الصلاۃ والسلام: ورأیت الرجل اذا مر به یوم ولم یکسب فیہ الذنب العظیم من فجور او بخس مکیال او میزان او غشیان حرام او شرب مسکر کیبا حزینا۔ پروردگار عالم آپ تمام ناظرین کو اپنے حفظ امان میں رکھے اور ہمیں امام زمانہ عجل اللہ فرج الشریف کے حقیقی انصار میں سے شمار۔ امام زمانہ عجل اللہ فرج الشریف کے ظہور کے بارے میں جیسے کہ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم جتنا ہو سکے ظہور کے بارے میں معرفت حاصل کریں۔ امام زمانہ عجل اللہ فرج الشریف کے دور میں کیا ہوگا، اس دور کے حالات کون سے ہوں گے، یہ اہل بیت علیہ السلام نے ہمیں روایات کے ذریعے بتا دیے ہیں۔ دیکھیں، کچھ اس دور میں فردی حالات ہیں، شخصی حالات ہیں۔ اس دور کے جو شخص ہیں، فرد ہے، ایک فرد، اس کی کیا کیفیت ہوگی، اور کچھ افراد ایسے ہیں جو مثلا مرد ہیں تو ان کی کیا کیفیت ہوگی، اگر خواتین ہیں تو ان کی کیفیت کیا ہوگی۔ اسی طرح ایک جو تقسیم بندی کی جا سکتی ہے وہ اجتماعی کیا حال ہوگا اس ٹائم۔ یہ تو فردی حساب سے انسان کا کیا حال ہوگا، کس حالت میں ہوگا، وہ تو بیان کیا جا سکتا ہے، لیکن اجتماعی حساب سے
کیا کلچر ہوگا، کیا سسٹم ہوگا، کیسے زندگی گزر رہی ہوگی۔ صحیح۔ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اس دور میں جو مرد ہوں گے، پہلے مولا مردوں کے بارے میں بتاتے ہیں۔ یہ آغا کلینی نے یہ روایت کافی میں نقل کی ہے، اگر دوستان مراجعہ کرنا چاہتے ہیں یا اہل علم حضرات جو یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں ان کے لیے میں ریفرنس بیان کر دیتا ہوں۔ کتاب کافی جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 40 حدیث نمبر 7، اس میں مولا فرماتے ہیں وَرَأَيْتَ الرَّجُلَ إِذَا مَرَّ بِهِ يَوْمٌ وَلَمْ يَكْسِبْ فِيهِ الذَّنْبَ الْعَظِيمَ من فجور او بخس مکیال او میزان او غشیان حرام او شرب مسکر کائبا حزینا۔ اللہ اکبر۔ مولا فرماتے ہیں کہ ایک مرد جب اس کا ایک دن گزر جائے، اس دن میں اگر وہ کوئی بڑا گناہ انجام نہیں دے گا، رأیت الرجل لم یکسب فیہ الذنب العظیم، اس دن میں اس مرد نے کوئی بڑا گناہ انجام نہیں دیا، حالت اس کی کیا ہوگی؟ کئی بن حزینہ، وہ غمگین ہو جائے گا، اندوہگین ہو جائے گا، پریشان ہو جائے گا کہ میں نے بڑا گناہ انجام کیوں نہیں دیا۔ یہ حالت ہوگی اس دور کی کہ انسان جب آخر وقت انسان کا ہوگا، جب مثلا سونے جا رہا ہے یا دن اس کا گزر گیا، دن و رات شب و روز وہ اس کے گزر رہے ہیں، لیکن پورے دن میں اگر اس نے ایک گناہ بڑا، وہ بھی کئی بن حزینہ، ذنب العظیم کا لفظ یہاں آیا ہے، وہ بھی امام کی زبان سے۔ اللہ اکبر، لسان امام صادق سے، کہ جس کو امام عظیم کہیں، اللہ اکبر، کتنا عظیم ہوگا۔ اللہ، یعنی مولا فرماتے ہیں اگر وہ کوئی شخص اس دور میں کوئی بڑا گناہ انجام نہیں دے گا اور سارا دن اس کا گزر گیا، تو وہ کیا ہوگی اس کی حالت؟ کئی بن حزینہ، وہ غمگین ہو جائے گا، یار میں نے گناہ کیوں نہیں انجام دیا۔ پھر مولا وضاحت کرتے ہیں من فجور او بخس مکیال او میزان او غشیان حرام۔ مولا فرماتے ہیں ان بڑے گناہوں میں مثلا وہ فجور انجام دے گا، فسق و فجور انجام دے گا، یا کم فروشی کرے گا، یا شرب مسکرن، یا شراب پیے گا۔ یعنی ان بڑے گناہوں میں سے کوئی گناہ اگر انجام نہیں دے گا، مولا فرماتے ہیں ان کی حالت یہ ہوگی، اگر انجام نہیں دیا کہ وہ غمگین ہو جائے گا۔ خواتین کی یعنی اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ عادی ہوں گے روزانہ کے حساب سے ان تمام گناہوں اور فسق و فجور میں مبتلا ہونے کے، اس سے اشارہ تو یہ مل رہا ہے۔ جی آگا بالکل، یہاں پر اس روایت میں ایک مر بہ یومن، جو ادبیات جانتے ہیں ان کو پتا ہے مر بہ یومن یعنی ایک دن اس کا گزر گیا اور اس دن میں اس نے کوئی گناہ بڑا انجام نہیں دیا، وہ سمجھے گا کہ مجھ سے بڑی غلطی ہو گئی، وہ غمگین ہو گیا، میں نے گناہ کیوں نہیں کیا۔ اللہ اکبر۔ خواتین کی حالت مولا علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، مولا متقیان کی زبان مبارک سے آخر زمان کی حالات ہم بیان کر رہے ہیں کہ مولا نے آخر زمان کی کیا عکاسی کی ہے۔ مولا فرماتے ہیں یظہر فی آخر الزمان واقتراب الساعہ وہو شر الازمنہ، آخر زمان میں ظاہر ہوگا جو آخری گھڑیاں ہوں گی، وہو شر الازمنہ، سب سے بدترین زمانہ وہی ہوگا۔ کیا ہوگا اس میں؟ نسوۃ کاشفات، خواتین اپنے آپ کو ظاہر کریں گی، عاریات، برہنہ ہوں گی، کاشفات عاریات۔ پہلی بات تو ایک خاتون گھر میں بیٹھتی ہے، لیکن مولا فرماتے ہیں فقط ظاہر نہیں کرے گی آپ کو، اپنے آپ کو ظاہر کرنے کے ساتھ عریان ظاہر کرے گی، برہنہ حالت میں ظاہر کرے گی، کوشش کرے گی کہ میرے تن پہ لباس نہ ہو۔ مولا کا کلام ہے، میرا ایک لفظ بھی نہیں یہاں پر۔ کاشفات عاریات متبرجات من الدین داخلات فی الفتن مائلات الی الشہوات۔ اللہ اکبر۔ ظاہر کریں گی اپنے آپ کو، ننگی بلاخر معاشرے میں گھومیں گی، مائلات الی الشہوات، شہوات کی طرف مائل ہوں گی،
مسرعات الی اللذات، لذتوں کی طرف دوڑیں گی، مسرعات الی اللذات، مستحلات للمحرمات فی جہنم خالدات، جس چیز کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے اس کو حلال کریں گی، جس کو حلال قرار دیا ہے ان کو یہ حرام کر دیں گی، فی جہنم خالدات، مولا فرماتے ہیں ایسی خواتین جو آخر الزمان میں ظاہر ہوں گی، فی جہنم خالدات، یہ جہنم میں جائیں گی۔ یہ بھی کسی عام کتاب میں یہ روایت نہیں ہے، شیخ صدوق نے من لا یعظ الفقی کے جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 390 حدیث نمبر 4374 پہ حدیث نقل کی مولا متقیان سے کہ خواتین کی یہ حالت ہوگی اس دور میں۔ یہ فردی میں زندگی بتا رہا ہوں، فردی ایک خاتون اپنے حساب سے ایسے سوچ رہی ہے، لذتوں کے پیچھے گھوم رہی ہے، اپنے جسم کو عریان کر رہی ہے، کاشفات ظاہرات متبرجات، فتنوں میں پڑ رہی ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ابھی مثلاً خواتین کا کیا حال ہے ہمارے معاشرے میں، ان کا لباس کیسا ہے، ان کا اٹھنا بیٹھنا کیسا ہے، بلاخر یہ فقط فردی زندگی کے حساب سے، لیکن ٹوٹل جو کلچر ہوگا اس کلچر کے لیے خود جیسے قرآن کریم کی بھی آیت اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، تو یہاں پر امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ کلچر اس ٹائم کیسا ہوگا، اس ٹائم فرہنگ کیسا ہوگا، امام زمانہ کے ظہور سے پہلے کلچر کیسا ہوگا۔ مولا فرماتے ہیں اذا تشبہ الرجال بالنساء والنساء بالرجال وقت الرجال بالرجال، اللہ اکبر، اس دور میں مرد عورتوں کی شباہت اختیار کریں گے، مرد عورت بن جائیں گے، والنساء بالرجال، اور جو خواتین ہوں گی وہ مردوں کی طرح دکھنا شروع ہو جائیں گی، وقت الرجال بالرجال، مرد مردوں پر اکتفا کریں گے، والنساء بالنساء، خواتین خواتین پر اکتفا کریں گی، وَرَكِبَ ذَوَاتُ الْفُرُوجِ السُّرُوجِ، اور خواتین گھوڑوں پہ سوار ہوں گی، سروج پر سوار ہوں گی، وَقُبِلَتْ شَهَادَاتُ الزُّورِ، اور گواہیاں، جھوٹی گواہیاں، شہادت زور کہا جاتا ہے جھوٹی گواہی کو، جھوٹی گواہی قبول کی جائے گی، علل اعلان، جھوٹی گواہی پیسوں پر کسی کو مجبور کر کے جھوٹی گواہی قبول کی جائے گی۔ یہ سب ہو تو رہا ہے، جتنے چور اچکے ڈاکو ہیں وہ سب چھوٹ جاتے ہیں، وہ جھوٹی گواہیاں ہی تو قبول کی جاتی ہیں، یہ سب کچھ تو ہو رہا ہے دنیا بھر میں۔ بالکل بالکل ایسے قبلت شہادات الزور، مولا باقر فرماتے ہیں اس دور میں زور والی جھوٹی گواہیاں قبول کی جائیں گی۔ اچھا، اس سے بڑھ کر جو بڑا ظلم ہے، ردت شہادات العدول، عادل انسان کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی، شریف انسان کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی، ظالموں کی گواہی قبول کی جائے گی، جھوٹے انسان کی گواہی قبول کی جائے گی، زور والی گواہی قبول کی جائے گی، لیکن عادل انسان کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی۔ وَاسْتَخَفَّ النَّاسُ بِالدِّمَاءِ، اس ٹائم اس وقت میں قتل کرنا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، آسان بنا دیا جائے گا کسی کا خون بہانا، اصلا جیسے مکھی کو مار دیا۔ وَاسْتَخَفَّ النَّاسُ بِالدِّمَاءِ، خون ہلکا شمار ہوگا اس ٹائم۔ وَارْتِكَابِ الزِّنَا، زنا عام ہو جائے گی۔ وَأُكِلَ الرِّبَا، اس ٹائم سود کھائیں گے لیکن کہیں گے ہم سود نہیں کھا رہے، ہم حلال کھا رہے ہیں۔ وَاتَّقِ الْأَشْرَارَ مَخَافَةَ أَلْسِنَتِهِمْ، اللہ اکبر، یہ جو منہ پھٹ افراد ہوتے ہیں جو برا بھلا بولتے ہیں، ان کی زبان سے شریف لوگ بھاگ رہے ہوں گے کہ یہ مجھے کچھ برا نہ کہہ دے، اتنا اشرار بڑھ جائے گا۔ اور اس دور میں جیسے میں نے ابھی یہ روایت تھی کمال الدین تمام النعمہ کے جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 330 حدیث نمبر 16 میں مراجعہ کر سکتے ہیں کہ مولا نے کیسے عکاسی کی ہے اس دور اور اس زمانے کے افراد کی، اس دور میں خواتین کیسے ہوں گی، اس دور میں کلچر کیسا ہوگا، گواہیاں کس کی قبول ہوں گی، اس دور میں ہماری جو معاملات کا جو طریقہ ہوگا وہ معاملات کا طریقہ کیسا ہوگا، جو کم چیز ہوگی اس کو زیادہ کر کے پیش کیا جائے گا، جو زیادہ ہوگی اس کو بلا کر کے چھپایا جائے گا، کم فروشی کی جائے گی، اور اس دور کی عکاسی ہے۔ اور اس دور میں نافرمانی کے عوامل
دینداری سے، دین سے انسان دور ہو جائیں گے، اللہ کو بھول جائیں گے، رسول کو بھول جائیں گے، اہل بیت علیہ السلام کو لوگ بھول جائیں گے۔ اسی وجہ سے مولا علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت نقل کرتے ہیں، سیاتی علی الناس زمان لا یبقى من القرآن الا رسمہ، اے علی لوگوں پہ ایسا زمانہ آئے گا، لا یبقى من القرآن الا رسمہ، کہ قرآن کا فقط نام باقی رہے گا، رسم کے حساب سے قرآن کو پڑھایا جائے گا۔ کل خانی ہوئی، کوئی مرا تو پڑھا، ورنہ قرآن گھر میں پڑھا رہے گا، کوئی 50 آیتیں بھی روزانہ تلاوت کرنے والا نہیں ہوگا۔ زمان لا یبقى من القرآن الا رسم، قرآن کی فقط رسم باقی رہے گی۔ وَمِنَ الْإِسْلَامِ إِلَّا اسْمُ، نام اسلام کا لیکن اسلام نہیں ہوگا، فقط نام اسلام کا ہوگا۔ نام میں کہے گا میں مسلمان ہوں، نام میں کہے گا میں سنی ہوں، نام میں کہے گا میں شیعہ ہوں، اپنے آپ کو مسلمان کہلوائے گا، لیکن مسلمانی کا اس میں ماہیت، اس میں جوہر نہیں ہوگا، فقط نام مسلمان۔ وَهُمْ أَبْعَدُ النَّاسِ مِنْهُ مَسَاجِدُهُمْ عَامِرَةٌ وَهِيَ خَرَابٌ مِنَ الْهُدَىٰ، مسجدیں ہوگی لیکن ہدایت نہیں ہوگی، مسجدیں ہوں گی لیکن ہدایت نہیں ہوگی، مسلمان ہوں گے لیکن ہدایت نہیں ہوگی، واعظ ہوں گے ہدایت نہیں ہوگی، اس دو نام ہوگا، اسلام کا فقط نام ہوگا۔ اے علی یہ وہی زمانہ ہے جو زمانہ امام زمانہ سے پہلے ہوگا۔ دینہم دراہمہم، ان کا دین ان کے پیسے ہوگا، وہمہم بطونہم، ان کا ہم و غم ان کا پیٹ ہوگا، وقبلتہم نساؤہم، ان کا قبلہ عورتیں ہوں گی، خواتین ہوں گی، یرکعون للرغیف یسجدون للدراہم حیارا سکارا لا مسلمین ولا نصارا۔ مولا فرماتے ہیں یہ پیسے کے لیے جھکیں گے، رکوع بھی کریں گے پیسے کو، سجدہ بھی کریں گے درہم کو، حیارا سکارا لا مسلمین ولا نصارا، ظاہر میں مسلمان ہوں گے، ظاہر میں یہ ہوں گے، ظاہر میں وہ ہوں گے۔ مولا فرماتے نہیں، ان کا دین اسلام نہیں ہوگا، ان کا دین پیسہ ہوگا، ان کا دین اسلام نہیں ہوگا، ان کا دین پیٹ ہوگا۔ دین کو پیٹ کے لیے استعمال کریں گے، دین کو اللہ کے لیے استعمال نہیں کریں گے، دین کو خدا کے لیے اور مولا حسین کے لیے استعمال نہیں کریں گے، دین کو بھی خدا کے لیے استعمال نہیں کریں گے۔ ہمہم بطونہم، ہر جگہ جائیں گے، اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سے کیا ظاہر کریں گے، لیکن ان کا ہم و غم کیا ہوگا؟ بطونہم، ان کا پیٹ ہوگا۔ یسجدون للدرہم، اللہ اکبر، اللہ یہ مولا کی تعبیر ہے، رسول خدا کی تعبیر ہے، ہم کون ہوتے ہیں ایسی تعبیر استعمال؟ خدا فرماتے ہیں یسجدون للدرہم، ایسے لوگ پیسوں کو سجدہ کریں گے۔ آپ نے آج تک سنا ہے سجدہ خدا کو ہوتا ہے، لیکن ظاہری حساب سے سجدہ خدا کو کر رہا ہوتا ہے، لیکن یسجدون للدرہم والدنانیر، یہ سجدہ درہم و دینار کو کریں گے، حیارا سکارا، یہ سرگردان ہوں گے، ان کو کوئی چیز سمجھ میں نہیں آ رہی ہوگی، حیران پریشان زندگی ان کی ہوگی، اتنا پیسہ آئے گا لیکن حیران، کہاں جاؤں، کس جگہ جاؤں، کوئی اطمینان نہیں ہوگا زندگی میں۔ سکارا، ایسے لگ رہا ہوگا جیسے مست ہے، جیسے اس نے شراب پیا ہے، جیسے اس نے گندگی کو استعمال کیا ہے، اس کی زندگی ظاہری حساب سے جاہو جمال میں بھری ہوگی، لیکن حیارا سکارا، ایسے لگ رہا ہوگا مست ہے، ایسے لگ رہا ہوگا پریشان ہے۔ اور لا مسلمین ولا نصارا، آخر میں مولا فرماتے ہیں یہ لوگ نہ مسلمان ہیں نہ نصارہ ہیں۔ ایھا الناس سیاتی زمان، ایسا زمانہ آئے گا، مولا علی فرماتے ہیں ایسا زمانہ آئے گا، یکفا فیہ الاسلام، اسلام کو الٹا گھمایا جائے گا، اسلام کو گھما دیا جائے گا۔ مثلا یہ جتنی نشانیاں آپ برزبان امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام پیش فرما رہے ہیں، یہ تو بالکل اس وقت ہو رہا ہے، یہ سب کچھ اس میں سے کوئی بھی شاید ہی کوئی نقطہ ایسے ہو شاید کہ اس کے اوپر کام ابھی نہ ہوا ہو یا وہ نہ انجام پا رہا ہو۔ زیادہ تر جو میں سن رہا ہوں اس وقت ہمارے ناظرین سن رہے ہیں، یہ سب کام تو ہو رہا ہے اس وقت قبلہ۔ جی اگر آپ کی بات کاملاً صحیح ہے کہ آج کل ایسا زمانہ آ گیا ہے کہ اسلام کو درہم و دنانیر کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے، اور فرقوں میں افراد بٹ گئے ہیں، فحاشی اور یعنی بڑھ گئی ہے، جیسے یہ ساری
اس دور کی جو عکاسی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے، مولا علی بن ابی طالب کی زبان مبارک سے ہم نے سنی، یہ دیکھیں یہ کچھ اس دور کی کنڈیشن ہے۔ انشاءاللہ وقت میرے پاس رہا تو میں شرائط ظہور کو بیان کروں گا کہ مولا ظہور کریں گے تو اس کے لیے شرط کیا ہے، وہ انشاءاللہ اگر وقت میرے پاس رہا تو اس کو میں بیان کرتا ہوں۔ جی ہاں، اس کے اوپر بات کرتے ہیں۔ ابھی اگر کچھ کلمات اور جملات امیر المومنین سے منسوب رہ گئے تو وہ بیان فرما دیں، تاکہ پھر اگلے ہم شرائط ظہور کے اوپر جائیں، کیونکہ وہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ اس سے ہمارے نوجوانوں کو سمجھ میں آئے گا کہ ہم نے غیبت ہوئی کیوں تھی، اصل میں غیبت ہوئی کیوں تھی، کیونکہ امام کو پروردگار نے غیبت رکھنے کے لیے تو نہیں بھیجا ہے۔ غیبت کیوں ہوئی تھی، اس کی وجہ کیا تھی، اور اگر وہ وجوہات پہ کام کر لیا جائے تو انشاءاللہ پروردگار کی طرف سے اذن ہو جائے گا اور ظہور ہو جائے گا۔ تو شرائط ظہور کیا ہونی چاہیے، ہمارے نفس کی ہم نے کتنی طہارت کرنی ہے، ہمارا اٹھنا بیٹھنا سلیقہ گفتار، یہ تمام چیزیں بڑی اہمیت رکھتی ہیں۔ ہم نے انڈیویجول محنت کرنی ہے۔ جب ہم انڈیویجول محنت کریں گے، انفرادی طور پر محنت کریں گے، تو یقیناً ہم ایک اجتماعی طور پر ایک قوم کی شکل میں اور ایک ناصر امام کی شکل میں نکل کر سامنے آئیں گے۔ تو ان شرائط پر بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے نوجوانوں کے ساتھ اس کے اوپر کام کریں، ان کو مطلع کریں۔ میڈیا کا مقصد ہی یہ ہے کہ یہ گھر گھر اس وقت جو ہے وہ 200 ملکوں سے زائد میں اس کی ٹرانسمیشن جا رہی ہے، تو ہم یہ پیغام ہر جگہ ہر خاص و عام کو دیں۔ تو قبلہ کچھ کلمات جو امیر المومنین کے اگر رہ گئے ہیں تو وہ بیان کرتے ہیں۔ جی اگر میں بیان کر رہا تھا کہ اس دور کی عکاسی، اس دور کے حالات کیسے ہوں گے، اجتماعی حالات کیسے ہوں گے، اس دور کا کلچر کیسے ہوگا، تو اس کے بارے میں بیان میں کر رہا تھا کہ دیکھیں اگر یہ جو علامتیں ہیں، شاید کسی کے ذہن میں یہ بات چلی جائے تو پھر سب ایسے ہیں، یعنی شاید کوئی یہ سمجھے کہ سارے افراد ایسے ہیں، کوئی بھی اچھا انسان نہیں ہے، کوئی بھی با تقوی متقی پرہیزگار حسینی علوی جعفری کوئی بھی نہیں ہے، شاید کسی کے ذہن میں یہ سوال چلا جائے۔ لیکن اس بات کی وضاحت کرنا خود میں معصوم کے کلام سے کرنا چاہوں گا کہ رسول خدا نے فرمایا یا علی اعجم الناس ایمانا وَأَعْدَمُهُمْ يَقِينًا يَكُونُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ اللہ اکبر لم يلحق النبی وحجب عنہم الحجہ فآمنوا بسواد علی بیاض۔ اللہ اکبر۔ یہاں پر جو امید کی کرن نظر آ رہی ہے اس فرمان میں کہ اے علی، کہ اس دور میں ایمان اور عظمت کے عظیم یقین کے عظیم مرحلے تک کچھ انسان پہنچے ہوئے ہوں گے۔ اس دور میں بھی، جس دور میں فحاشی عام ہوگی، اس دور میں قرآن کا نام نہیں ہوگا، قرآن کو رسم کے عنوان سے استعمال کیا جائے گا، مسجدوں میں ہدایت نہیں ہوگی، یہ ایسا دور ہوگا۔ لیکن یا علی کچھ ایسے افراد ہوں گے جن کا ایمان عظیم ہوگا، جن کا درجہ بلند ہوگا، جو بہت عظیم کمال کے مرحلے تک پہنچے ہوں گے، اور وہ کب ہوں گے؟ رسول خدا نے وقت معین کیا ہے، یکونون فی آخر الزمان، اے علی وہ ہوں گے تو آخری زمان میں ہوں گے۔ لم یلحق النبی وحجب عنہم الحجہ فآمنوا بسواد علی بیاض، اے علی ان کا بڑا رتبہ یہ ہے، ان کی بڑی خصوصیت یہ ہے، ان کا بڑا کمال یہ ہے کہ وہ نہ نبی سے ملے ہیں، نہ امام سے ملے ہیں، نہ کسی وصی سے ملے ہیں، کسی سے ملے نہیں ہیں، لیکن ان چند روایات پہ عمل کیا ہے کہ حسین کسے کہتے ہیں، علی مولا کسے کہتے ہیں، امام زمانہ کسے کہتے ہیں، ان روایات پہ عمل کر کے اپنی زندگی گزار رہے ہیں، اپنے بچوں کو ہوا ہوس سے بچا رہے ہیں، اپنے بچوں کا دین بچا رہے ہیں۔ یہ کربلا اور اہل بیت علیہ السلام کی زیارات پہ جا رہے ہیں، ماتم کر رہے ہیں، عزاداری کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، دین کے پابند ہیں۔ مولا فرماتے ہیں یہ آخری زمانے میں ہوں گے، حجت سے پہلے ہوں گے۔ ان کا امتیاز یہ ہے کہ نہ علی تم سے ملے، نہ مجھ رسول سے ملے، نہ تمہارے بیٹوں میں سے کسی کے ساتھ ملے۔ کمال تو یہ ہے ملے کسی کے ساتھ نہیں، لیکن جب روایت سنیں گے آنکھوں پہ رکھیں گے، اس پہ عمل کریں گے، اور اسی وجہ سے ان کا اعظم ایمان ہے، ان کا درجہ بلند و مرتبہ ہے، اسی وجہ سے ان افراد کی رسول خدا نے تعریف کی ہے۔ کہیں پر بھائی بھی کہہ کر مخاطب کیا، کہیں پر اپنا صدیق کہہ کر مخاطب کیا، سیاہی کو سفیدی پر دیکھ کر، جس طرح آپ روایات کی بات کر رہے ہیں اس کو متشابہ کلمات میں بھی بیان کیا گیا بعض روایت میں کہ وہ سیاہی کو سفیدی پر دیکھ کر ایمان لائیں گے۔ اب اس میں لوگ توجہ کریں تو اگر سیاہی
सफ़ेद कागज़ पर स्याही से लिखी हुई रिवायती तो हुई कि स्याही को सफ़ेदी पर देखकर ईमान लेकर आएंगे। मुख्तलिफ ज़रियों से इसको बयान किया गया ताकि दुश्मन के शर से रिवायात महफूज रहें और वो इसको और लाइब्रेरियों की तरह उस खाकिस्ता टाइम न कर दें। ये कुछ अफराद कहते हैं कि मसलन इस्लाम, रसूल खुदा फरमाते हैं इस्लाम ए अली इन्नल इस्लाम बद गरीबन, इस्लाम जब सही, शुरू हुआ था तो गुर्बत में शुरू हुआ था। गुरबत से। कभी अम्मार और यासिर तो वापस कोड़े पलट के मारे आएगा। जा रहे थे, कभी शब अबी तालिब था, कभी भूख थी, कभी प्यास थी, कठिन मुश्किलात थी। इस्लाम गुर्बत में शुरू हुआ है। इस्लाम कोई उमरा और इन चीजों का दीन नहीं है, कोई मसलन पैसों का दीन नहीं है, तलवार का दीन नहीं है। इन्नल इस्लाम बद गरीबन, इस्लाम गुर्बत से शुरू हुआ, वह सयऊदो, और उसी हालत में पलट जाएगा, कमा बद अल्लाह अकबर। फतूबा लिल गुरबा। फिर रसूल खुदा सही। फरमाते हैं तो खुशबहाल, मुशराइब। भला हो उन अफराद के लिए जो गरीब हैं। अल्लाह अकबर। क़िबला शराइत ज़हूर बहुत अहम। इसका ये समझ लें कि इस प्रोग्राम का अगर मकसद कहा जाए ना, इसका निचोड़ निकाला जाए तो वो शराइत होंगे। पॉइंट्स मेरे पास और भी हैं, उसके ऊपर भी बात कर लेंगे थोड़ी थोड़ी। ये अहम चीज है जिससे जहां तलब इस्लाह की बात होती है, अगर इमाम हुसैन इस्लाम के मिशन को भी देखा जाए तो आपने भी ये कहा कि मेरा खुरूज तलब इस्लाह के लिए, तलब इस्लाह, और मैं उसके अल्लाह, ऊपर अमल करूंगा जो मेरे जद की और मेरे वालिद की सीरत है, वो सीरत है अभी व जद्दी। तो क़िबला इसके ऊपर शराइत ज़हूर बयान करें। जी अगर शरायत ज़हूर एक बहुत अहम मौजू है, और आजकल के हिसाब से कुछ अफराद के जहन में ये चीज़ है कि देखें कोई जादू की छड़ी होगी और अलादीन के चिराग की तरह कोई ये मोजज़ाती तरीके से सब कुछ हो जाएगा, और हमें न कुछ करने की ज़रूरत है, न हमें कोई कोशिश करने की ज़रूरत है। शायद कुछ अफराद के ज़हन में ये है कि इमाम ज़माना अज्जल्लाहु फ़रजहु शरीफ आएंगे, सब कुछ हमने उनको सौंप दिया है, वो ही करेंगे, काफिरों को भी वही मारेंगे, मुनाफिकीन को भी वही मारेंगे, जो बिलाखिर दुश्मनान इस्लाम हैं, दुश्मनान तशय्युअ हैं, जो भी दुश्मनान वहदत हैं, उनको इमाम ज़माना ही मारेंगे और वही उनको कत्ल करेंगे। हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है, बस होंगे तो मोजज़े होंगे, जादू की छड़ी आएगी और ये सब कुछ हो जाएगा। ये गलत तासुर है, ये गलत बात है, ये लोगों में गलत बात बिठाई गई है। देखें प्रैक्टिकल ये होगा सब। दुनिया असबाब और मुसब्बबात के हिसाब से बनाई गई है। अगर ऐसे होता तो 12 इमामों की क्या जरूरत थी? रसूल खुदा के दौर में जादू की छड़ी से सबको मुसलमान करके कयामत आ जाती और सब मुसलमान होके, सब मोमिन होके बिलाखिर जन्नत में चले जाते। ये इमाम गैबत में क्यों गए? ये अहले बैत अलैहिस्सलाम शहीद क्यों हुए? सादात असीर क्यों हुए? मौला इमाम हुसैन की इतनी कुर्बानियां क्यों थी? अगर ये जादू, मोजज़ा, करामतें ही करनी है तो ये फिर इन चीजों की क्या जरूरत है? तो ये तासुर गलत है, बिल्कुल गलत है। हाँ अलबत्ता ये जरूर है कि इमाम ज़माना अज्जल्लाहु फ़रजहु शरीफ खुद इमाम हैं, हुज्जत ज़मान हैं, विलायत तकवीनी के हामिल हैं, तसर्रुफ रखते हैं इस कायनात में। लेकिन ये बात जहन में रखें सब कि विलायत तकवीन जैसे इमाम ज़माना को है, ऐसे इमाम हुसैन को है, ऐसे मौला अली को है, तमाम अइम्मा को है, अंबिया को है, विलायत तकवीनी तसर्रुफ रखते हैं कायनात में, लेकिन वो जिंदगी आदि तरीके से गुजारते हैं। आप हमारी तरह खाते हैं, पीते हैं, जिंदगी गुजारते हैं, मौजज़ों से जिंदगी नहीं गुजारते, ताकि हम उनके मिशन में शरीक हों, ताकि हम इंसान बने, ताकि हम कमाल की मंजिल तक पहुंचे। ऐसे नहीं कि हर इंसान को जबरन अगर कोई मुसलमान बनाए, जबरन अगर कोई शिया बना दे, आपके ज़हन पर कोई जादू की छड़ी रख दी जाए और आप मुसलमान हो जाएं, आप शिया हो जाएं, आप 5 वक्त नमाजी बन जाएं, तो आपका कौन सा कमाल है? आपका कोई कमाल नहीं है। अल्लाह चाहता है कि आप अपनी तरफ से इख्तियार से बिलाखिर हुसैनी बने, इख्तियार से आप अलवी बने, इख्तियार से इमाम ज़माना के मुरीद बने। तो पहली बात जो मैं नाज़रीन की खिदमत में पेश करना चाहूंगा वो ये है कि इमाम ज़माना अज्जल्लाहु फ़रजहु शरीफ के ज़हूर के लिए हमें आमादा होना है, और सबसे अहम कड़ी इसकी ये 40 है, ये आशूरा है। इसको ज्यादा से ज्यादा बर्पा किया जाए। ये जो मुकद्दमात हैं इसी 40 में मुहैया होंगे। ये मैं आज कुछ 3-4 शराइत बयान करना चाहता हूं। अगर देखें कुछ अलामतें होती हैं, कुछ शराइत होते हैं। देखें शर्त की मैं मिसाल ऐसे दूं, देखें नमाज के लिए शर्त है वुजू,
صحیح، نماز کے لیے وضو شرط ہے، وضو کے بغیر آپ کی بالکل صحیح، نماز نہیں ہوگی۔ نہیں ہوگی، نماز کے لیے شرط ہے کہ آپ کے کپڑے پاک ہوں، نماز کے لیے بالکل شرط ہے کہ صحیح، آپ جس جگہ نماز پڑھ رہے ہیں وہ جگہ مصلی پاک ہو، وہ مسجد پاک ہو، غصبی آپ کے کپڑے غصبی پاک نہ ہو، ہو، آپ نجاست سے پاک ہوں۔ یہ شرط ہیں، یعنی یہ 6-7 شروط جو بیان کیے گئے ہیں نماز کے لیے، ان میں سے اگر ایک بھی نہیں ہوگی نماز نہیں ہوگی۔ 7 شرط اگر ہیں، 7 کا ہونا ضروری ہے۔ 7 اگر شرط ہیں، شروط ہیں، تو ان میں 7 کا ہونا ضروری ہے۔ اگر آپ نے وضو نہیں کیا اور باقی سارے جی، شروط انجام دیے، نماز نہیں ہوگی آپ کی۔ آپ کے کپڑے نجس ہیں، نماز نہیں ہوگی، باقی سب اگر انجام دیں۔ یعنی اگر شرائط میں سے کسی ایک شرط کو انجام نہیں دیا، آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ نہیں ہوگی، اسی طرح مولا امام زمانہ عجل اللہ فرجہ شریف کے قیام کے لیے، ان کے ظہور کے لیے کچھ شرائط ہیں۔ روحی وارواحن الفدا لتراب مقدم الفدا، مولا کے ظہور کے لیے کچھ شرائط ہیں۔ شرط بس یہ ہے کہ شرط جب تک نہیں ہوگی مشروط محقق نہیں ہوگا۔ وہ شرط نہیں ہوگی مشروط، مشروط یعنی وہی امام زمانہ کا قیام، مشروط یعنی امام زمانہ کی صحیح، حکومت، وہ قیام جہانی نہیں ہوگا جب تک وہ شرط نہیں ہوگی۔ تو یہاں پر میں 3-4 شرائط اگر میں گفتگو کر سکا ان کو بیان کرنا چاہتا ہوں۔ بسم اللہ، سب سے آگاہ پہلی شرط یہ ہے کہ اچھا اس میں ایک طرف میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ خداوند متعال نے ایک سسٹم بنایا ہوا ہے۔ جب بھی کوئی انقلاب آئے، جب بھی کوئی سسٹم ہو، اس کے لیے خداوند متعال کا نظم ہے، برنامہ، شیڈول ہے۔ وہ جب تک وہ محقق نہیں ہوگا، جب تک وہ مقدمات فراہم نہیں ہوں گے، تب تک ظہور نہیں ہوگا۔ یہ روایات سے بھی ثابت ہے، آیات سے بھی ثابت۔ ایسے نہیں کہ اچانک کوئی چیز آ جائے، نہیں، ایک سسٹم ہے۔ اس سسٹم جو ایک حضرت آدم سے لے کر حضرت خاتم سے لے کر امام زمانہ تک، یہ پورا سسٹم اس انتظار میں ہے کہ یہ پوری دنیا عدل اور انصاف سے بھر جائے۔ تو یہ اچانک تو نہیں ہوگا، اس کے لیے ایک سسٹم جوڑا جائے گا، اس کے لیے ایک برنامہ، ایک شیڈول اور منظم حرکت کی ضرورت ہے۔ وہ ایسے نہیں کہ مثلا ایسے ہی جلدی میں اچانک ہو جائے۔ تو نمبر 1 ضروری ہے کہ ایک ہدف ہو، اور ہدف جو ہے سب سے پہلے جو شرط یہ ہے کہ امام زمانہ عجل اللہ فرجہ شریف آئیں گے، شرط یہ ہے کہ ان کی سیرت رسول خدا کی سیرت ہوگی، ان کی سیرت مولا علی کی سیرت ہوگی، یہ جو ان کی سیرت ہوگی ما سار بھی رسول اللہ، وہی سیرت ہوگی جو رسول خدا کی ہوگی۔ کوئی یہ نہ کہے کہ مثلا ان کی سیرت ہٹ کر ہوگی۔ جب ان سے پوچھا جائے گا اے امام زمانہ آپ کی سیرت کون سی ہوگی، کہیں گے وہی سیرت امام حسین والی، وہی سیرت مولا علی والی، وہی سیرت رسول خدا والی سیرت ہوگی، کوئی الگ سیرت نہیں ہوگی۔ یہ ضروری ہے۔ دوسری شرط یہ ہے، سیدھی سی بات ہے، آپ کے پاس نظام ہے، نظام دین اسلام ہے۔ اب یہ کوئی نہ کہے کہ امام زمانہ آئیں گے کوئی الگ دین ہوگا، الگ سسٹم ہوگا، الگ کتاب ہوگی، الگ منشور ہوگا، نہیں، دین وہی اسلام، سیرت وہی سیرت رسول، سیرت وہی سیرت علی، سیرت وہی سیرت امام حسین۔ ایک بات۔ دوسری بات، اس نظام کے لیے، اس قیام کے لیے، اس انقلاب کے لیے ایک رہبر کا ہونا ضروری ہے، اور رہبر جو ہے وہ امام زمانہ عجل اللہ فرجہ شریف کی صورت میں موجود ہے۔ اس میں نہیں جانتا، اس میں جو رہبر کی جو صفات ہونی چاہیے، جو ایک رہبر ہو، جو ایک لیڈر ہو، جو اس پورے کاروان کو، پوری دنیا کو جو عدل اور انصاف سے بھر دے گا، تو بالآخر اس کی کوئی صفات ہونی چاہیے۔ کچھ عمومی صفات ہیں اور کچھ خصوصی صفات ہیں۔ جو عمومی صفات ہیں وہ تو وہی صفات ہیں جو آپ خود روایات میں پڑھتے ہیں، جیسے کافی میں ایک روایت ہے، الامام امین اللہ فی خلقہ وحجتہ علی عبادہ وخلیفتہ فی بلادہ والداعی الی اللہ والذاب عن حرم اللہ۔ خدا کی طرف دعوت دینے والا ہوگا، جو امام ہوگا اللہ کی حجت ہوگا، اللہ کی طرف سے ہوگا، خدا کی طرف دعوت دے گا۔ ذاب عن حرم اللہ، حرم خدا کا دفاع کرنے والا ہوگا۔ المطہر من الذنوب، امام وہ ہوگا جو گناہوں سے پاک ہوگا۔ المبرأ من العیوب، عیوب سے پاک ہوگا۔ المخصوص بالعلم، عالم ہوگا۔ المعصوم بالحلم، حلیم ہوگا۔ نظام الدین عز المسلمین، مسلمانوں کی عزت ہوگا، خود وہ دین ہوگا، خود وہ دین ہوگا۔ غیظ المنافقین، منافق اس کے سامنے نہیں ٹکے گا۔
بوار الکافرین، کافروں کے لیے عذاب ہوگا. الامام واحد دہرہ، ایک امام ہوتا ہے زمانے میں، چند امام نہیں ہوتے، زمانے میں ایک امام ہوتا ہے. ولا يعادلہ عالم ولا یوجد منہ بدل، نہ اس جیسا کوئی ہوتا ہے نہ اس جیسا کوئی اللہ عالم اکبر، ہوتا ہے. ولا لہ عادل، مثل سبحان ولا اللہ، لہ نظیر مخصوص بالفضل کلہ من غیر طلب ولا اکتساب بل اکتساب من الفضل. یہ پوری جو روایت ہے، جو ناظرین دیکھنا چاہتے ہیں کہ امام کس کو ہونا چاہیے، امام کے کون سے سبحان اللہ، سبحان مواصفات اللہ، اور صفات ہونی چاہیے، یہ روایت اللہ پڑھے. اکبر، جزاک اللہ، اس جزاک اللہ، سبحان اس اللہ. اس روایت کا مطالعہ کرے. یہ اگر عمومی صفات ہیں، امام عالم ہو، امام آگاہ ہو، امام معصوم ہو، امام دین ہو، امام عیوب سے پاک صحیح، ہو، امام منافقوں کا دشمن ہو، یہ عمومی صفات ہیں. کچھ امام زمانہ کی خصوصی صفات ہیں، جو ایک رہبر میں، ایک لیڈر میں جو امام ہے، دوسرے رہبر اور لیڈروں کی بات نہیں کر رہا میں، جو امام ہے اس کی خصوصی کچھ صفات ہوں گی. ان صفات کے علاوہ کوئی اور نظر آئے تو وہ امام نہیں ہے. امام کی جو خصوصی صفت ہے کہ امام قدرت روحی اور جسمی کے حساب سے ایسا ہوگا کہ اس جیسا نظیر نہیں ہوگا، روحی اور سبحان اللہ، جسمی قدرت کے حساب سے. اللہ اکبر، جیسے اللہ اکبر. معصوم کی روایت ہے وَإِنَّ الْقَائِمَ هُوَ الَّذِي إِذَا خَرَجَ كَانَ فِي سِنِّ الشُّيُوخِ. مولا جب آئیں گے، مولا کی عمر زیادہ ہوگی. سیدھی سی بات ہے، ابھی مولا کی عمر کتنی ہے؟ 1400 سال گزر چکے ہیں. اگر 300 سال نکال دیں تو بلا کر 1100 سال مولا کی عمر بنتی ہے. تو جب مولا آئیں گے فی سن الشیوخ، عمر مولا کی بوڑھوں والی ہوگی، لیکن منظر شبان، نظر جوان آئیں گے. منظر شبان، نظر جوان آئیں گے. قویًا فی بدنہ، بدن میں قوی ہوں گے. حتی لو مد یدہ الی اعظم شجرۃ، دنیا کا سب سے بڑا کوئی درخت ہو، دنیا کا سب سے بڑا کوئی درخت ہو، اس کو ہاتھ سے اکھاڑنا چاہیں اکھاڑ کے پھینک دیں گے، اتنی طاقت ہوگی. لقلعها ولو صاح بین الجبال لتدکدکت صخورها، اگر مولا جبل کے درمیان آواز نکالیں تو جبل ریزہ ریزہ ہو جائیں گے. یہ مولا کی طاقت اور قدرت ہوگی. اسی طرح ابھی علی بن حمزہ امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے صحیح. روایت نقل کرتے ہیں، لو قد آگا قام 7 منٹ. القائم علیہ السلام. جی آقا جی جی فرمائیے، کچھ فرما یہ رہے تھے آپ؟ روایت پیش کر دیں. جی جی یہ روایت پیش کر دیں، پھر 7 منٹ ہمارے پاس صرف رہ جائیں گے. تھوڑی سی شرائط ظہور پہ بات ہو یار. جی اگر شرائط ظہور میں سے یہ 2 شرطیں تو میں نے بیان کر دی. دوسری جو اس کو میں روایت کو ختم کروں کہ جب نہیں امام شرائط زمانہ ظہور آئیں گے. میں شرائط ظہور، یہ تو آپ نے امام کی شناخت بیان کی، اور یہ بھی بہت ضروری تھی کہ تاکہ لوگ امام کے نام پر دھوکہ نہ کھا جائیں. لوگوں کو کیسا ہونا ہے، لوگوں نے کیا کرنا ہے، کیونکہ یہاں تو لوگوں کے جو دین ہے وہ زبان کے اوپر ہے نا. مطلب جب تک ذائقہ منہ میں ہے، جب حلق سے اترا تو پھر ختم. جی 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 تو جی لوگوں اگر کو کیسے یہ بھی ہونا ہے. شرائط ظہور میں سے بالکل، کیونکہ آپ تو جانتے ہیں کہ فتنے ایسے برپا ہوں کہ کوئی کہے گا کہ میں امام زمانہ ہوں، کوئی کہے گا میں امام زمانہ ہوں. تو شرائط میں سے سب سے پہلے قانون اس کے پاس دیکھو کون سا قانون ہے. قانون وہی نبی والا قانون، قانون وہی امام والا قانون. دوسرا خود دیکھو کہ وہ کون ہے، اس کی صفات بیان کی گئی. 2 شرطیں. تیسری صفت جو میں نے بیان کرنے جا رہا ہوں کہ ایک گروہ ہو، وہ گروہ پاک دل اور فداکار انسانوں کا ہو. یعنی ایسے نہیں کہ صحیح، آخری زمانے میں کوئی بھی نہیں ہوگا، فقط امام زمانہ آئیں گے اور قیام کریں گے. نہیں، پاک اس انقلاب امام زمانہ کے لیے، انقلاب مہدی کے لیے کافی افراد ہوں گے جو مولا کے ساتھ ہوں گے. حتیٰ کہ روایات میں ہے کہ امام زمانہ عجل اللہ فرجہ شریف کے ساتھ پہلے اعلان پہ ہی 1000 افراد ملحق ہوں گے. جیسے اللہ خود اکبر. وہ جو آپ روایت پڑھتے ہیں ہارون مکی والی، ہارون مکی والا قصہ سنتے ہیں، جو فرد آتا ہے امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس کہ مولا میں خراسان سے آیا ہوں، آپ قیام نہیں کرتے. تو مولا نے فرمایا کہ اس تنور میں چھلانگ لگاؤ، اس تنور میں چلے جاؤ. اس نے کہا میں نہ بیوی کو بتایا ہے، نہ بچوں کو بتایا ہے، میں ایسے ہی چھلانگ لگاؤں. تو ہارون مکی آیا، اس کو مولا نے کہا، تو اس نے فوراً اس تنور میں چلا گیا. تو یہ نگران تھا، پریشان تھے. مولا نے کہا اس جیسے کتنے ہیں؟ تو اس وقت بھی مولا نے یہی کہا تھا، اما انا لا نخرج فی زمان لا نجد فیہ 5 معاذدین. 5 افراد بھی اگر میرے ساتھ ہوں تو میں قیام کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن اس جیسے ہوں، ہارون مکی جیسے ہوں. تو امام جو زمانہ چوچلا نہ عجل کرے، اللہ بالکل. فرجہ شریف کہ سبحان اللہ. اگر انسان چاہتا ہے کہ امام زمانہ کے قیام میں ہو
اس انقلاب میں سہیم بنے تو اس دور کے جو افراد ہوں گے صالح ہوں گے، متقی ہوں گے، پرہیزگار ہوں گے، جو امام کے ساتھ ہوں گے۔ ابو بصیر امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت نقل السلام کرتا علیہ ہے کہ صلی اللہ لا علیہ وسلم۔ یخرج القائم علیہ السلام حتی یکونو تکملہ الحلقہ قلت وکم تکمل الحلقہ قال 10,000۔ مولا امام صادق علیہ السلام سے یہ ابی بصیر پوچھتا ہے، مولا کہ امام زمانہ کب قیام کریں گے، یہ کب ہوگا بالآخر سلسلہ، یہ ہم تھک گئے ہیں ان ظالم حکمرانوں سے، جابر حکمرانوں سے۔ تو مولا نے فرمایا جب حلقہ پورا ہوگا، ہم ماتمی حلقہ کہتے ہیں نا، تو یہاں پر بھی لفظ حلقہ استعمال ہوا ہے، حلقہ۔ تو مولا نے کہا جب حلقہ پورا ہوگا، تو اس نے کہا کم تکملہ، مولا یہ حلقہ کتنے افراد کا ہوگا؟ مولا نے فرمایا قال 10,000، 10,000 افراد ہوں گے تب مولا قیام کریں گے کم از کم۔ یا ایک روایت میں لا یخرج پہلی القائم علیہ رات کی السلام فی اقل من الفئہ، مولا قیام نہیں کریں گے جب تک فئتن نہ آئے، ولا یکون الفئہ اقل من 10,000، اور فئتن نہیں ہوتا مگر 10,000 افراد سے کم۔ تو اس حساب اللہ سے جو یہ تیسری شرط تھی کہ نیک پارسا افراد موجود ہوں گے، یہ جو 313 افراد مولا ہوئے نہیں ہوئے، کیا ہوا سلسلہ، یہ انشاءاللہ اس پہ مفصل گفتگو کریں گے۔ 313 افراد کے نام بھی موجود ہیں تھوڑی روایات سی میں۔ اس پہ پیاس آج بجھی نہیں، اور ہمارے پاس تقریباً صرف 3 منٹ اور رہ گئے، ہم نے پروگرام کو وائنڈ اپ کرنا ہے، تو پیاس اس پہ صحیح سے جو ہے وہ تشنگی جو ہے وہ باقی ہے، اور اس پروگرام کو ہم چاہیں گے اسی موضوع کو کل بھی آغا انشاءاللہ کنٹینیو کریں۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، ہم نے یہ 3 سال میں یہ کورس پڑھا ہے، آپ نے 1 گھنٹے میں سارا مجھ سے آپ نے پوچھ لیا، اور جلدی جلدی میں بھی بتاتا جا رہا ہوں، تو لہذا یہ اس چیز کی ضرورت ہے کہ ایک تو سب سے بڑی جو شرط ہے امام کے ظہور کے لیے، جو شرط ہے، شرط علامت نہیں شرط ہے، وہ یہ ہے کہ اس دور میں، اس جامعہ میں، اس کلچر میں امام کی ضرورت لوگ محسوس کریں، واقعا امام کی صحیح، ضرورت محسوس کریں۔ یہ امام کی غیبت میں جانے کا سب سے بڑا سبب یہ ہے کہ امام کی قدر نہیں تھی، امام کی اہمیت نہیں تھی، لوگوں نے ان چیزوں کو بھلا دیا تھا۔ لیکن امام ظہور تب کریں گے، یہ شرط ہے کہ ایک ایسا گروہ، ایک ایسا فئتن، ایک ایسا حلقتن ایجاد ہو، اکٹھے ہوں، تاکہ وہ مل کے، چاہے 10,000 افراد ہوں جو پہلے اعلان پہ آئیں گے مکے میں، 10,000 افراد اکٹھے ہوں، وہ اپنے وجود میں یہ احساس پیدا کریں، یہ تڑپ پیدا کریں کہ امام کی ضرورت ہے، امام کے بغیر یہ دنیا نہیں چلے گی، امام کی ضرورت ہے۔ یہ احساس جب تک نہیں ہوگا امام کا ظہور نہیں ہوگا۔ یہ 313 جو افراد ہیں یہ لشکر کے سالار ہوں گے، یہ لیڈ کر رہے ہیں، کوئی ابدال ہیں، کوئی نجبا ہیں، کچھ افراد جو ہیں بلاخر ان کی جو صفات ہیں وہ الگ ہیں۔ وہ 313 افراد وہ بہت عظیم مرتبے والے ہیں، لیکن 10,000 افراد، 10,000 افراد جو ہیں وہ پہلے اعلان پہ آئیں گے۔ اس میں کتنی کیٹیگریز ہیں؟ 2 منٹ ہیں میرے پاس، 2 منٹ ہیں، اس کو چونکہ ہم نے گفتگو کو آگے بڑھانا ہے، اور اس کو کل بھی ہم نے اس کے اوپر بات کرنی ہے، بہت اہم ہے، تسلسل کے ساتھ بات ہو جائے گی، تو ذرا ایک تفصیل سے ایک بات ہو جائے، کیونکہ تسلسل ٹوٹ جاتا ہے، موضوع چینج ہو جاتا ہے، تو لوگ بھی جو ہے وہ مائنڈ چینج ہو جاتا ہے، تو ایک تسلسل کے ساتھ بات ہو جائے۔ آپ نے ابدال کہا، نجبہ کہا، اور کتنی اس کے اندر عرفا کے اندر جو کیٹیگریز بیان کی گئی ہیں، اس میں بھی مطلب درجے بندی ہے۔ جی آقا، اس میں خود جو عرفاء اور بزرگان نے اس چیز کو بیان کیا ہے کہ جو یہ خود 313 افراد ہیں، تو اس میں مختلف کتب میں پڑھ رہا تھا، تو اس میں 6-7 کیٹیگریز بیان کی گئی ہیں کہ کچھ افراد ایسے ہوں گے جو ابدال ہوں گے۔ ابدال اسے کہا جاتے ہیں کہ ہر دور میں ایک بدل ہوتا ہے، ہر دور میں ایک ہوتا ہے۔ اس کو کھولیں گے کل، اس کو کھولیں گے کل، صرف آپ کیٹیگریز ڈیفائن کر دیں۔ ہاں، کیونکہ اب تو صرف 1 منٹ ہے میرے پاس۔ جی اگر اس کا فہرست وار انشاءاللہ کل اس کو بیان کریں گے کہ اب ابدال، نجبا، صلحاء، پوری 7 کیٹیگری میں اس کو بلاخر بیان کرتے ہیں انشاءاللہ، ان کو کہ کتنے ہوتے ہیں، ابدال کتنے ہوتے ہیں، نجبا کتنے ہیں، قطب کتنے ہوتے ہیں۔ قطب تو ایک ہی ہے، قطب تو ایک ہی ہے، وہ امام زمانہ ہے، اس کے علاوہ کوئی اور قطب نہیں ہے۔
کتب ایک ہی ہے، ٹھیک ہے، لیکن ابدال ٹھیک کے ہے، لیے بھی مختلف ہیں، کچھ کہتے ہیں 7 ہیں، کچھ کہتے ہیں 40 ہیں، وہ انشاءاللہ اگر ٹھیک ہے، کل زندگی رہی تو اس پہ بیان کریں گے اس کو انشاءاللہ۔ انشاءاللہ ہمارے پروگرام کا ٹائم ناظرین جو ہے وہ ختم ہو گیا۔ ہم نے پوری کوشش کی کہ اپنے وقت میں رہتے ہوئے زیادہ سے زیادہ، اسے قبلہ نے بھی کہا کہ کورس 3 سال میں پڑھا ہے، اور میں کوشش کر رہا ہوں کہ گھنٹے بھر میں جو ہے وہ اس کو ڈیلیور کر دوں، نچوڑ لے کر آؤں اور آپ کی خدمت میں پیش کر دوں۔ بہرحال اس کی ضرورت ہے، ابھی تشنگی میری بھی پوری نہیں ہوئی، یقیناً آپ کی بھی۔